مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا، اور اس پر یہود و نصارہ نے جب اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعتراضات کو کافی جواب عطا فرمانے کے بعد مسلمانوں سے ایک حکم یہ ارشاد فرمایا کہ مخالفین کی مخالفت سے ڈرو نہیں۔ جب وہ اپنی مخالفت نہیں چھوڑتے تو تم اپنے حق کا رستہ بھی نہ چھوڑو۔ ارشاد ہوا فلا تخشوہم واخشونی، کسی سے ڈر کر نہ رہو بلکہ وہ ذات جو واقعی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے وہ ذات تو میری ذات ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو ان لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور یہ ساری باتیں اور تحویل قبلہ کا حکم یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر اپنی نعمتوں کو مکمل فرمایا ہے، اور اللہ کریم یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنی تمام نعمتیں عطا فرمائے۔ نعمت الہی کا وجود ان لوگوں کے لیے ہے جو ذات الہی کے وجود کو ماننے والے ہیں۔ اصل میں نعمت پیدا ہی فرما برداروں کے لیے کی گئی ہے، جو دوسروں کو نصیب ہو جاتی ہے تو وہ فرما برداروں کے صدقے میں نصیب ہوتی ہے۔ یہاں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دوں تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ اس سے مراد یہ ہے تاکہ تم استقامت کے ساتھ راہ ہدایت پر رہو، ادھر ادھر ہو کر بھٹک نہ جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں مفسرین نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ کعبہ کا قبلہ متعین کیا جانا خود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ملت اسلامیہ کو ایک مخصوص اور محسوس مرکز عطا فرما دیا ہے جو ان کی توجہات کا اور عبادت کا مرجع ہے، تاکہ رنگ، زبان، قومیت، نسل، ان ساری چیزوں کے اختلاف کے باوجود مسلمان جب ایک قبلے کی طرف رخ کریں تو وہ اپنے اتحاد کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم مختلف طبقات میں بٹے ہوئے افراد نہیں بلکہ ایک قبلے کی پیروی کرنے والی قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کی اجتماعیت یہ بہت محبوب ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجتماعی عبادات کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے اور اجتماعی عبادات کو پسند بھی فرمایا ہے۔ جیسے نماز ہے، یہ خود اجتماعی عبادت ہے، یوں تو یہ ہر بندے پر فرض ہے، لیکن اللہ کریم نے اس کی ادائیگی کا جو مطالبہ کیا ہے وہ یوں کیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر اس کو پڑھیں۔ ارشاد ہوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور نماز قائم کرنے کی صورت کیسی ہو؟ وہ ایسی ہو کہ تم تنہا تنہا نہیں بلکہ وارکعوا مع الراکعین، جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع کرو۔ اجتماعیت اور جماعت کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں درس دیا۔ حج ہے، ساری دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن جب حج کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اسی ایک گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اس کا مقصد حیات مسلم قوم کا ایک ہے، اور تحویل قبلہ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے
جو سلسلہ نبوت تھا وہ بنی اسرائیل میں تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ان کی نسل میں سارے انبیاء آ رہے تھے، اور قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا. اب اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی سمت کو تبدیل فرما دیا. بیت المقدس کے بجائے اب قبلہ جو بن گیا وہ خانہ کعبہ بن گیا، اور یہ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ بنا کر اس طرف بھی گویا اشارہ فرمایا کہ اب سلسلہ نبوت کا بھی جو قبلہ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. پہلے جو انبیاء آ رہے تھے وہ بنی اسرائیل میں آ رہے تھے، اب جو اللہ کے آخری نبی تشریف لائے ہیں یہ بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں ہے. تو بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور اب بنی اسماعیل سے اللہ نے اپنے آخری نبی کو پیدا فرما دیا ہے، اور اس آخری نبی کا قبلہ اللہ کریم نے خانہ کعبہ کو بنایا. اور اب اس خانہ کعبہ کے قبلے کا اعلان فرما کر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے. اگر پیچھے سے تسلسل ہمارے ذہن میں ہو تو اللہ کریم نے پہلے اس امت کے فضائل بیان فرمائے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا، اور اب اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے جیسے تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا، ایسے ہی بہترین امت کے لیے بہترین قبلہ ہم نے مقرر کر دیا، اور وہ بہترین قبلہ وہی ہے جس قبلے کی طرف رخ کر کر نماز ادا کرنا قلب مصطفیٰ کی خواہش ہے. وہی قبلہ بیت المقدس سے زیادہ عزت والا، زیادہ عظمت والا اور زیادہ اہمیت والا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو تبدیل فرما کر کہ وہاں سے اب قبلہ منتقل ہو جائے خانہ کعبہ کی طرف، یہ تم پر ایک نعمت کو مکمل کیا ہے. یہ پچھلا تسلسل ذرا سامنے رکھنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اللہ کریم کے دو نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پچھلی آیات میں، کیونکہ وہ رمضان سے بھی پہلے کی بات ہے، لیکن بہرحال ہم نے اسی درس قرآن میں 15ویں رکوع میں پہلے پارے کے اس بات کو بھی سنا تھا کہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کریں اور اسے پاک صاف کریں. جب انہوں نے تعمیر کعبہ کر لی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ ہماری اولاد میں سے تو ایک نبی ایسا پیدا فرما جس نبی کی یہ خوبیاں ہوں. وہ کیا خوبیاں ہیں؟ وہ دعا بیان کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. لب لباب اور مقصد دونوں کا یہی ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد میں ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، اہل مکہ ہی میں سے ہو، اور ان میں تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ فرمائے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے. اس رسول کی ایسی شان ہونی چاہیے. تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وہ تو تمہارے آباء و اجداد کی دعا تھی، کیونکہ جو یہودی تھے وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تھے. تو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر اور اپنے آخری نبی کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا فرما کر اے بنی اسرائیل تم ہی پر ایک احسان فرمایا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا ہے کہ یہ راہ ہدایت کی ایک واضح نشانی تھی جو میں نے تمہارے سامنے آشکار فرما دی ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو تو تم بھی مانتے ہو، مسلمان بھی مانتے ہیں. اب اس دعا کو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تمہارے سامنے ظاہر فرما دیا ہے کہ اب یہ محمد ہیں، اسی کعبے کو قبلہ بنائیں گے جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا،
اور ان کی ذات میں میں نے وہی اوصاف رکھے ہیں جن اوصاف والے نبی کے دنیا میں آنے کی ابراہیم نے اپنی اولاد میں دعا کی تھی۔ اور اگر یہ خطاب مومنوں سے ہو تو پھر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نعمتوں کی جان بنا کر ہم نے تمہارے سامنے اسی لیے نمودار فرمایا ہے تاکہ تم ان پر ایمان لاؤ، ہدایت پاؤ اور اس نعمت عظمیٰ کی برکت سے جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں پانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو اگر کوئی ہمیشہ کی نعمتیں چاہتا ہے تو اس کا راستہ صرف یہی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب اگلی آیت اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، دیکھو رب نے اپنی نعمت تمہارے سامنے کیسے پوری کی ہے، ایسے پوری کی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ بڑی ذوق کی بات ہے اور بڑی شان والی بات ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جیسے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، اس رسول کی شان یہ ہے کہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ فرماتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا رسول تمہیں میں سے ہے، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ فرماتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تزکیہ کیا ہے؟ آیت الہی سے تو مراد قرآن کی آیتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا قرآن اور اس کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ اگلی بات ہے وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ فرماتا ہے۔ دیکھیے صفائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے ظاہر کی صفائی جس کو طہارت کہا جاتا ہے، بندے کے کوئی گندگی لگی ہوئی ہو تو اس گندگی کو دور کر دیا جائے، نظافت، طہارت، اور اس کے ملتے جلتے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور مطلب یہی ہے کہ ظاہری گندگی کو دور کر دیا جائے، ظاہری نجاست سے تمہیں صاف کر دیا جائے۔ لیکن یہاں جو بات ہے وہ ظاہری نجاست کی نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، اللہ کریم کا یہ رسول اتنی شان والا ہے کہ تمہارے صرف ظاہر کی پاکیزگی کا تمہیں حکم نہیں دیتا، یہ صرف تمہارے ظاہر ہی کو پاک نہیں کرتا، بلکہ اس رسول کی شان اتنی بلند ہے کہ یہ تمہارا تزکیہ فرماتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ فرمایا تزکیے سے مراد انسان کے دل سے شرک کی اور گناہوں کی گندگی کے میل کو دور کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بندہ مومن کے دل سے شرک کو دور کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بندے کے دل سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دیتی ہے۔ جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسند کرتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ شرک سے نفرت کرنے والا ہوگا۔ جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسند کرتا ہے، حضور کا فالوور ہے، حضور کا متبع ہے، حضور کا تابع دار اور اطاعت کرنے والا ہے، تو پھر اس کے دل میں گناہ کی محبت نہیں ہوگی
بلکہ وہ گناہ سے نفرت کرنے والا ہوگا. صرف شرک سے ہی نہیں بلکہ ذنب سے بھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تزکیہ فرماتے ہیں, تفسیر میں لکھا ای یزکیکم من الشرک والذنب, یعنی تمہارے دل کو شرک اور گناہ سے پاک کر دیتا ہے. اب اگر دل میں ان چیزوں کی نفرت ہے, گناہوں کی نفرت ہے اور شرک کی نفرت ہے, تو مطلب یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے, حضور کے طریقے پر چلنے والا ہے. یہاں اگلی جو الفاظ ہیں ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور رسول تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور رسول تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, رسول تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. یہاں بھی لفظ یعلم آیا, اور اگلا ایک اور لفظ فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور رسول تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں بڑی ایمان افروز گفتگو اس آیت کریمہ کے تحت فرمائی. فرمایا دیکھیں کتاب اور حکمت رسول سکھاتے ہیں, یہ بات تو اللہ کریم نے پہلے بیان فرمائی دی کہ رسول کتاب بھی سکھاتے ہیں, حکمت سے مراد علم فقہ ہے وہ بھی سکھاتے ہیں, یا پختہ علم ہے تو وہ بھی رسول سکھاتے ہیں. تو کتاب بھی سکھا دی اور فقہ بھی سکھا دی, پختہ علم بھی سکھا دیا. تو اب اگلی جو بات ہے وہ کون سی بات ہے؟ اور وہ جو علم ہے کیا وہ کوئی ایسا علم ہے جو کتاب اور حکمت کے علاوہ ہے؟ فرمایا ہاں, رسول اللہ صرف کتاب و حکمت نہیں سکھاتے. اگر صرف کتاب و حکمت ہی سکھاتے تو بات تو یہی مکمل ہو گئی تھی, اللہ کریم اگلی بات ارشاد نہ فرماتا. لیکن اس جملے سے یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ رسول اللہ تمہیں جو علم سکھاتے ہیں وہ صرف کتاب و حکمت کا علم نہیں ہے, بلکہ کتاب و حکمت کے علاوہ بھی ایسا علم ہے جو رسول اللہ تمہیں سکھاتے ہیں. اور وہ علم کیسے سکھایا جاتا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں بیان فرمایا تکرار الفعل يدل على ان هذا التعلیم من جنس آخر. یہ تعلیم یعلمو کا لفظ 2 مرتبہ لانا, اس فعل کا 2 مرتبہ ذکر کرنا, یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تعلیم پہلی تعلیم یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم سے الگ نوعیت کی ہے. یہ کتاب و حکمت والی نوعیت کی تعلیم نہیں ہے, بلکہ یہ تعلیم کچھ الگ ہے. اور یہ کیسے الگ ہے؟ فرمایا وَلَعَلَّ الْمُرَادُ بِهِ الْعِلْمُ اللَّدُنِّي, فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد علم لدنی ہو. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ رحمت سے اپنے غلاموں کے سینوں میں منتقل فرماتے. فرمایا اس کی نوعیت الگ ہے, اور شاید اس سے مراد علم لدنی ہے جو قرآن کے باطن اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منور اور روشن سینے سے حاصل ہوتا ہے. اور اس علم کے حصول کا ذریعہ مروجہ تعلیم و تعلم نہیں, بلکہ یہ وہ علم ہے جو تجلیات کے ذریعے سے آتا ہے. جیسے فرمایا یعنی جیسے آفتاب کی کرنیں انسان کے چہرے پر پڑتی ہیں تو اس کی رنگت کو نکھار دیتی ہیں. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے انوار کو براہ راست قبول کرتا ہے. اور پھر آفتاب رسالت کی جب کرنیں غلاموں پر پڑتی ہیں تو اس سے غلاموں کے چہرے
اور ان کے ایمان کے چہرے مزید روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ جو کرنیں ہیں وہ نگاہ نبوت کے فیض سے بندے کو مل رہی ہوتی، یہ کتاب و حکمت کے علاوہ علم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو پابند ہیں کہ کتاب و حکمت سکھائیں، لیکن یہ لمیٹڈ ایڈیشن نہیں ہے کہ بس اتنا ہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب و حکمت سکھانے کا تو پابند بنایا ہے، لیکن اس پابندی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نگاہ نبوت سے فیض منتقل کرنے کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ کتاب و حکمت سکھائیں وہ پورا علم ہے، لیکن نگاہ نبوت سے علوم اور فیوز کے دریا بہائیں اور یہ علوم و فیوز جس کو چاہے عطا فرمائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے اختیار عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی علماء نے بیان کی کہ اولیاء کاملین جو انوار نبوت کے صحیح وارث ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مریدان باصفا پر اسی قسم کے علوم و معارف کا القاء اور فیضان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء بھی اپنے مریدوں کو توجہ سے کچھ خاص علوم عطا فرماتے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے نا کہ بعض علوم وہ ہوتے ہیں جو کتاب سے نہیں آتے بلکہ اہل اللہ کی نظر سے آتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان علوم کی اصل کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں علم ظاہر بھی عطا فرمائے، علم باطن بھی عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت کے فیضان سے حاصل ہونے والے علوم و معارف سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔